اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو حقیقت اپنی چھپا کے معاشرے میں اور خلاف حقیقت اپنا تعارف کرواتا ہے اور اپنے آپ کو بظاہر سماج کے ساتھ ہم آہنگ ہم فکر بتاتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پنہان رکھتا ہے اپنے آپ کو اور دھوکے کی خاطر یہ کام کرتا ہے، سماج کو دھوکہ دیتا ہے، نظام کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اور جماعت کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ رویہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آتا، لیکن بعض ایسے افراد جو اپنے تجربہ یا بصیرت کی وجہ سے یا الہی وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی حقیقت سے باخبر ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اس تضاد پر تذکر دیا جاتا ہے کہ آپ جیسا ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو مومن، چونکہ مومن سماج میں آپ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، لیکن آپ مومن ہیں نہیں، تو آپ بھی لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، انہی کی طرح ہو جائیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور محشور کرتے ہیں، انہی جیسے ہو جائیں آپ۔ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اب آپ ہمیں ایک اور طرز کا ایمان لانے کو کہتے ہیں، اور وہ طرز ایمان جو عام لوگوں کا ہے وہ ہم نہیں لا سکتے، چونکہ عام لوگ سفہاء ہیں اور ہم دانا ہیں، لہٰذا ہم سفہاء والا ایمان نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ خود سفہاء ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہیں کہ اصل سفیہ یہ خود ہیں۔ یہ طبقہ جنہیں قرآن نے سفہاء کہا ہے، ایک اہم معاشرتی گروہ ہے، اور معاشرتی اختلالات، معاشرتی فساد اور معاشرتی پسماندگیوں کا اور مشکلات کا ایک سبب بھی ہوتا ہے یہ طبقہ، خصوصاً جب اس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو، زمام بھی ہو، اور یہ کسی شعبے کے سربراہ یا سرپرست بھی بن جائیں، سماجی امور کے بن جائیں، سیاسی امور کے سرکردہ بن جائیں، مذہبی امور کے سرکردہ افراد بن جائیں، مالی امور کے سرکردہ افراد بن جائیں، تعلیم کے سرکردہ بن جائیں، سفہاء، ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا سماجی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے انہیں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی محجوریت ذکر کی ہے کہ یہ با اختیار نہیں ہو سکتے کسی چیز کا بھی، فاقد اختیار ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے۔
حتیٰ ان کی اپنی نجی زندگی، ان کے اپنے اموال، ان کے اپنے امور بھی ان کے سپرد نہیں کیے جا سکتے، چاہے جائے کہ آپ ان کو سماجی امور یا دینی امور یا عامت الناس سے متعلقہ امور ان کو سپرد کر دیں۔ اور یہ وہ خلل ہے جو آج موجود ہے، وہ کثرت سے موجود ہے، اور موجودہ صورتحال سماجی انہی کی وجہ سے، یعنی یہ ایک گروہ ہے، نہ کہ تمام علت تامہ ہیں، تمام بگاڑ انہی کی وجہ سے ہے، ایک بڑا بگاڑ انہی کی وجہ سے ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں منافق طبقے کی ایک خصوصیت یا رویہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عام لوگوں کو سفہا سمجھتے ہیں، بے وقوف۔ صفی جیسے اشارہ کیا تھا کہ عربی لغت میں لغتاً ہلکے پن کو کہتے ہیں، وہ چیز جسے سنگین ہونا چاہیے تھا، جسے وزین ہونا چاہیے تھا، جسے پائیدار ہونا چاہیے تھا، مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہی چیز اگر ایسے نہ ہو، پائیدار نہ ہو، وزین نہ ہو، سنگین نہ ہو، اور اس کے اندر سستی ہو، اس کی بناوٹ میں، اس کی ساخت میں، عرب اس کو صف کہتے ہیں، اس کیفیت کو، کمزور اور ہلکے پن کو۔ اور مختلف اشیاء پر، مختلف حالات پر، جانوروں کی حالات پر یا مختلف اشیاء کی حالات پر جب ان میں ہلکا پن آ جاتا ہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے، غیر متوقع طور پر ہلکا پن ہو، اس کو صف کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہی ہلکی ہیں، یعنی کم معیار کی ہوتی ہیں، انہیں نہیں صف کہتے، جن کی طبیعی حالت، اصلی حالت ہی یہ ہے کہ یہ ہلکی ہوں یا کم حیثیت کی ہوں۔ صف ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جہاں اس کمزوری یا ہلکے پن کو کہا جاتا ہے، سستی کو، جہاں پر مضبوطی ہونی چاہیے، جہاں پر استحکام ہونا چاہیے، جہاں پائیداری ہونی چاہیے طبیعی طور پر، لیکن اس وقت اس شے میں نہیں ہے۔ جیسے رسی مضبوط ہونی چاہیے قاعدتاً، جس کے ساتھ خیمہ باندھتے ہیں یا جس کے ساتھ سامان باندھتے ہیں یا جس کے ساتھ اونٹنی کو باندھتے ہیں، یہ مضبوط رسی ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہلکی ہوتی ہے یا اتنی مضبوط نہیں ہوتی، سست یا ڈھیلی رسی ہے یا کمزور رسی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ صف الزمام۔ یا حیوان جو قاعدتاً، طبیعتاً سالم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے اور مستحکم ہونا چاہیے، لیکن جب یہی اپنی حرکات سکنات میں سست ہو جائے تو اس کو صف کہتے ہیں۔ جس چیز کو توانا ہونا چاہیے وہ اگر ناتوان ہو جائے، اس کو صف کہتے ہیں عرب۔ اور یہی معنی انسان کے لیے بھی استعمال کرنے لگے جب انسان جسمانی طور پر سست ہو۔ بعض انسان ہیں جو دائماً ان کے ساتھ یہ عارضہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، مضبوط نہیں ہیں، پیدائشی طور پر یا کسی بیماری کے نتیجے میں ان کے جسم کے اندر مضبوطی نہیں ہے، ہلکا پن ہے، یعنی ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں، ہڈیاں ہیں، کمزور ہیں، مسل پٹھے کمزور ہیں، اعصاب کمزور ہیں، اعضاء ناتوان ہیں، ان کو صف کہتے تھے، جسمانی کمزوری کو، بدن کمزور بدن کو صف البدن کہتے تھے۔ اور پھر بدن کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ذہنی کمزوری کو بھی صف کہا، کہ وہ لوگ جو مضبوط رائے نہیں رکھتے، مضبوط سوچ نہیں رکھتے، مضبوط حافظہ نہیں رکھتے، مضبوط تدبیر نہیں رکھتے، رشد نہیں رکھتے، عقل جن کی کم ہے، فہم جن کی کم ہے، فراست ان کے اندر کم ہے، کمزور ہے، اور عملی طور پر، میدانی طور پر وہ اس کمزوری کو ظاہر بھی کرتے ہیں،
انہیں عرب اس کو بھی سفہ العقل کہتے ہیں، اور صفی یعنی کم عقل انسان۔ اور اس کی مثالیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں بازار میں وہ چیزیں جو اصولاً مضبوط ہونی چاہیے، گھریلو استعمال کی چیزیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں، لیکن حریص لوگ، تاجر یا صنعت کار اپنی لالچ کی خاطر گھٹیا مواد استعمال کر کے کوئی چیز بناتے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے چمکا کے اور سنوار کے پیش کرتے ہیں۔ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں اسے۔ خریدنے کے بعد جب استعمال کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے یہ کمزور چیز تھی، ناپائیدار تھی، سست چیز تھی، بنیاد ہی اس کی سست تھی، مواد اس کے اندر گھٹیا استعمال ہوا ہے، بنانے کی ترکیب اس کے اندر گھٹیا ہے، اس کے اندر جو محنت زحمت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ جیسے آج کل متعارف ہے یہ عنوان کہ کوئی کمزور چیز ہو، گھٹیا چیز ہو، غیر قابل اطمینان چیز ہو تو اسے چائنا کی کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کا مال ہے۔ اسی طرح یعنی چائنا کا مال کا مطلب یہ ہے کہ معیاری مواد سے نہیں بنا ہوا، معیاری نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، کمزور ہے، کسی وقت بھی خراب ہو جائے گی یہ چیز، اور ہو جاتی ہیں۔ چائنا مخصوص طور پر یہ چیز بناتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، کم عقل لوگوں کے لیے، کم فہم لوگوں کے لیے، یا کہیں کم مال لوگوں کے لیے، جن کے پاس مال کم ہے لیکن شوق ہے ان کا یہ چیزیں استعمال کرنے کا، تو ان کے لیے سستی چیزیں بناتا ہے جو سست ہوتی ہیں، سست بنیاد ہوتی ہیں، سست ترکیب ہوتی ہیں، سست مواد چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے بناتا ہے۔ خوب جس طرح صف کو ان اشیاء سے یا حیوانات سے، ان کی سستی سے سرایت دے کر انسان کے جسم اور انسان کی عقل پر استعمال کیا گیا ہے، تو آج یہ اصطلاح بھی استعمال کی جا سکتی ہے کہ جن کو صفی، احمق، بیوقوف کہا جاتا ہے ان کو چائنا فکر لوگ کہا جا سکتا ہے، چائنا عقل والے لوگ، یعنی کمزور عقل، چونکہ چائنا ایک نام بن چکا ہے ناپائیداری کا، سستی کا اور ہلکی چیزیں، غیر قابل اطمینان چیزیں بنانے کا۔ البتہ یہ ہماری مارکیٹوں کے لیے بناتا ہے، ورنہ دنیا میں باقی مارکیٹوں میں چائنا سب سے پائیدار چیزیں ہیں۔ مثلا مغربی مارکیٹوں میں جائیں تو وہ لوگ سب سے پہلے چائنا کی چیز چنتے ہیں، چونکہ سب سے مضبوط چیز چائنا کی ہوتی ہے۔ باقی ممالک کی جو معروف ملک ہیں اچھی چیزیں، پائیدار چیزیں بنانے میں، وہ ترجیح میں نہیں ہوتی۔ انہیں کپڑا خریدنا ہے تو پہلے ترجیح میں چائنا کا خریدیں گے، کوئی مشینری خریدنی ہے تو پہلے چائنا کی خریدیں گے، باقی ملکوں کی بعد میں خریدیں گے اگر چائنا کی نہیں ملتی تو۔ جیسی چائنا سے تقاضا کرے ویسی چیز بناتا ہے۔ اب ہماری مارکیٹوں میں چونکہ یہی تقاضا ہے کہ سستی چیزیں ہوں، تو سستی چیزیں سست چیزیں ہوتی ہیں، ہلکی چیزیں ہوتی ہیں۔ خوب اسی طرح یہی سست فکر انسان، سست بنیان انسان، سست عقل والے انسان صفی ہیں۔ یہ چائنا مغز لوگ جو صفی ہیں، معاملات سمجھنا ان کے لیے دشوار ہے۔ صفاحت، قرآن جس صفاحت کو ذکر کر رہا ہے وہ سماجی صفاحت ہے، یعنی سوجھ بوجھ انسانوں کے اندر جس کے تحت انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، سماجی زندگی گزارتا ہے اور معاشرتی رویے اختیار کرتا ہے۔ اس سوچ فہم کے مطابق جو انسان کو معاشرتی امور کی مثلا تدبیر کراتی ہے وہ عقل، کہ جیسے حکماء جس کو عقل عملی کہتے ہیں، یہ عقل اجتماعی ہے یا عقل جمعی ہے جس کے تحت انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے۔ اسی کو بعض دیگر علوم نے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق
تشریح کی ہے. جیسے علم فقہ نے صفاحت کو معاملات میں کمزوری یا معاملات میں نافہمی کو صفاحت کہا ہے، مختص کر دیا ہے صرف معاملات میں، لین دین کے ساتھ. مالی نفع نقصان جس انسان کو نہیں سمجھ میں آتا اپنا، وہ صفی ہے. فقہا نے سماجی فہم کو نہیں بنیاد قرار دیا جو قرآن نے میزان قرار دیا ہے. اسی طرح یہی بات جو فہم کی ہے یہ مختلف موارد میں پرکھی جاتی ہے. جیسے تعلیمی اداروں میں موجودہ زمانے میں یہ رواج پکڑ چکا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ تعلیمی ادارے میں داخلے کے لیے آتا ہے تو اس کی ہوش، اس کی ذہانت کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ یہ کتنی ذہانت کا مالک ہے. وہ دقیق معیاروں پہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک چونکہ کاذب تہذیب ہے، ایک کاذب خانہ پوری ہے یہ کہ بچے کا ٹیسٹ لیا گیا، بچے نے پاس کیا، بچے کے اندر بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں ذہانت کا ٹیسٹ پاس کر چکا ہوں، پس ذہین ہوں. اسکول کے تاجروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو لیتے ہیں جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، پس ہمارا اسکول بڑا معیاری ہے، اس میں ذہین بچے پڑھتے ہیں. والدین کے اندر بھی ایک کاذب احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے چونکہ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو ایک بڑا ذہین بچہ ہے ہمارا. یہ ایک کاذب تہذیب کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے نظام. لیکن حقیقتاً اگر ہو یہ کہ جب ایک انسان تعلیمی مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو یہی چیز سب سے پہلے اس کی آزمائی جانی چاہیے، اس کی ذہانت آزمائی جانی چاہیے کہ اس میں ذہانت ہے یا نہیں، اور ذہانت کے درجے کے مطابق اس کے لیے تعلیمی میدان انتخاب کرنا چاہیے. ہر آدمی ہر تعلیم کے لیے موزوں نہیں ہے، تعلیم اس کی ذہانت کے مطابق ممکن ہے اس کے لیے. بعض جگہوں پر ہوتا ہے، سب جگہ کاذب نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے میں اپنے سماج کی مثال دی ہے کہ یہاں کاذب ٹیسٹ ہوتے ہیں، کاذب امتحان اور کاذب احساس کے لیے، لیکن دوسری جگہوں پر دنیا میں اس کو معیاری طور پر لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی واقعاً ان کی ذہانت پرکھی جاتی ہے اور پھر ذہانت کے مطابق تعلیمی میدان ان کو دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو مختلف ادارے ہیں جن کے اندر انسان نے جا کر کوئی اپنی مہارت پیش کرنی ہے، وہاں جہاں بھرتی ہونے جاتا ہے، ملازمت کے لیے انسان تقاضا کرتا ہے، تو ابتدائی طور پر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. جیسے جسمانی سلامتی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا. اسی طرح اس کی مہارت کو پرکھتے ہیں کہ یہ مہارت اس کے اندر سکل ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح اس کی ذہانت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ادارے میں یا مطلوبہ ذمہ داری کے لیے ضروری ذہانت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اور یہ ضروری چیز ہے پرکھنا، کہ ذہانت پرکھ کے پھر اس کے بعد اس کو ذمہ داری دی جائے، تاکہ ادارے کے اندر توازن نہ خراب ہو، فساد نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جہاں ذہین شخص بیٹھا ہوئے وہاں احمق اور بے وقوف بٹھا دیا جائے، وہاں غبی انسان بٹھا دیا جائے. اور سب سے زیادہ ضروری جو قرآن کریم نے قرار دیا ہے لازمی، وہ تعلیمی اداروں کے لیے بھی لازمی ہے، لیکن قرآن نے وہاں بچوں کی ذہانت ٹیسٹ کرنے کا یا ہوش ٹیسٹ کرنے کا نہیں کہا کہ یہ دیکھ کر آپ ان کو تعلیمی میدان دیں. یہ انسانوں نے خود سے ضابطہ کشف کر لیا اور اچھا کیا ہے کہ ذہانت پہلے آزما کے پھر اس کے بعد ذہانت کے مطابق اس کو تعلیم و تربیت دی جائے. اسی طرح جب ذمہ داریاں دیتے ہیں، اداراتی ذمہ داریاں، ملازمتیں، تو ذہانت و صلاحیت کے مطابق دی جائیں. یہ بھی ایک عقلی کام ہے اور بہترین معیاری کام ہے. لیکن قرآن جس جگہ ذہانت کو ضروری قرار دیتا ہے وہ سماج ہے، معاشرہ ہے. مومن معاشرہ کی تشکیل کے لیے، مومن معاشرہ کی ارتقاء کے لیے، مومن معاشرہ کے
پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ صفاحت بیچ میں سے نہ آ جائے، ان سماجی میدانوں میں اور سماجی امور میں صفی نہ آگے آ جائیں، ورنہ تمام امور نامتوازن ہو جائیں گے۔ ہم اپنی ملک و مملکت کو دیکھیں جہاں یہی کلیہ نظر انداز ہوا ہے کہ سماجی امور یا سیاسی امور یا مذہبی امور، جو سماجی امور کا ہی حصہ ہیں، مذہب سماجی امور میں سے ہے۔ سوشیالوجی میں مذہب الگ نہیں ہے، ہم مذہب کو ایک مستقل حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ سوشیالوجی میں مذہب سماجیات کا حصہ ہے، معاشرتی مسائل کا حصہ امور میں سے ہے، دین و مذہب۔ سیاست بھی اسی سماجیات میں سے ہے۔ قرآن یہاں ضروری سمجھتا ہے کہ اس جگہ پر حتماً ذہانت کی آزمائش ہونی چاہیے اور ذہانت کے مطابق تقسیم کار و ذمہ داریاں تقسیم ہونی چاہیے، اور کوئی صفی گزر کے نہ آئے آگے، اس جگہ پر نہ آ بیٹھے جہاں پر عقل مند، دانا یا حکیم انسان کو ہونا چاہیے، جہاں با تدبیر انسان ہونا چاہیے، وہاں صفی نہ آ جائے۔ چونکہ سماجی امور کی سرکردگی اور سماجی امور کی سرپرستی تمام معاشرے، تمام انسانوں سے مربوط ہو جاتی ہے، ان کے حقوق سے مربوط ہے، ان کے جان و مال سے مربوط ہے، ان کی ہر شے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر صفحاء ان امور کے زمامدار بن جائیں تو ضرر تمام سماج اٹھاتا ہے۔ صفی کو محجور رکھنے کا ایک حکم، فلسفہ یہ ہے کہ اس کا نقصان خود اس کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان سماج کو ہوتا ہے، معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، امت کو اس کا نقصان ہوتا ہے، کہ جس کی واضح مثال ہمارا معاشرہ ہے۔ بس اس عنوان سے صفحاء کے اوپر قرآن نے حساسیت ظاہر کی ہے اور ان کے ہجر کا یا ان کے محجوریت کا حکم دیا ہے۔ فقہ نے صفاحت کو محجوریت میں مانع کر دیا ہے۔ یہ موضوع فقہا کے ہاں بعض امور میں بہت دقت ہے اور بعض میں چشم پوشی ہے علم فقہ میں۔ مثلا فقہا خود کہتے ہیں کہ ہم حکم کے ماہرین ہیں، حکم شرعی بیان کرنا یہ فقی کا وظیفہ ہے، لیکن حکم شرعی کا موضوع تشخیص دینا، موضوع کی تفسیر کرنا، موضوع کی حدود معین کرنا، یہ فقی کے فقہ کے زمرے میں نہیں آتی یہ چیز، یہ عرف کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یہ خود ایک بڑا خلل ہے یہ علمی طور پر، کہ موضوعات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، موضوعات پر چشم پوشی کرتے ہیں کہ موضوعات لوگ خود تشخیص دیں، اور یہیں سے الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ حکم کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو، جب تک موضوع واضح نہ ہو حکم قابل عمل نہیں ہوتا، قابل تطبیق نہیں ہوتا، اور نہیں کرتے، فقہ میں یہ کام نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نساء میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے صفحاء کا ذکر کیا ہے اور ان کی محجوریت کا ذکر کیا ہے، یعنی ممنوعیت کا، کہ وہ کسی قسم کے تصرفات نہیں کر سکتے، حق نہیں ہے ان کو، آپ اپنے اموال اور معاشرتی سماجی اموال، مذہبی اموال ان کو نہ دیں۔ سورہ نساء میں آیا 5 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ صفحاء کو آپ اپنے اموال نہ دیں، اموالکم، یعنی مومنین اپنے اموال صفحاء کو نہ دیں، چونکہ یہ اموال تمہارے لیے ذریعہ قیام ہے، تمہاری معیشت، تمہاری زندگی کی بنیاد، ستون ہے۔ یہ اس مال کے سہارے تمہارا نظام زندگی چلے گا، اور زندگی کا یہ بنیادی رکن جو قیام زندگی ہے، یہ آپ صفحاء کے حوالے نہ کریں۔
اگلا جو حکم ہے اس میں یہ ہے کہ خود ان کے مال بھی ان کو نہ دیں. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. خود ان کا مال بھی ان کے حوالے نہ کریں, وہ بھی آپ لے لیں, اور ان کی خوراک پوشاک یہ آپ فراہم کریں, ان کے مال سے آپ ان کو دیں, لیکن انہیں محروم کر دیں, اختیارات ان سے لے لیں. خوب یہاں پر لا تؤتو یہ حکم ہے, سفہا موضوع ہے. فقہا کا یہ فرمانا ہے کہ ہم سفہا سے کوئی غرض نہیں ہے ہماری. صفی کس کو کہتے ہیں یہ موضوع ہے. موضوع تبیین کرنا یہ فقی کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن لا تو میں کیا بیان کیا جا رہا ہے یہ فقی کی ذمہ داری ہے. یہ لا تو لا نہی ہے, حرمت ہے, یہ بیان کرنا فقہا کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ موضوع کی تفسیر کر بھی دی ہے. اور لا تو سفہا اس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ جو مالی نفع نقصان تشخیص نہیں دے سکتا, لین دین میں نقصان اٹھا لیتا ہے, عقل ان کے بقول کے عقل معاش, عقل معیشت نہیں رکھتا, جس کے اندر عقل معاش نہیں ہے, اس کو صفی کہتے ہیں. وہ یہ تو آپ نے صفی کی تفسیر بھی کر دی ہے ساتھ, جبکہ آپ نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا تھا کہ ہم نے موضوع نہیں کھولنا. یہ اپنے آپ کو پہلے پابند کیا ہے کہ ہم علم فقہ میں موضوع کی تشریح نہیں کریں گے, لیکن یہاں آگے کر دی حکم کی تشریح کے. صفی کس کو کہتے ہیں؟ جو مالی معاملات نہ سمجھتا ہو. اور یہیں سے صفحاء کا معنی بھی لے لیا گیا ہے, اور وہ واپس قرآن کو دیا گیا ہے کہ قرآن میں صفی سے مراد وہ شخص ہے جو مالی نفع نقصان تشخیص نہ دے سکتا ہو. اول تو قرآن کے موضوعات یعنی حکم کے موضوعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں, تو جس چیز کو اللہ نے موضوع قرار دیا ہے حکم کا, وہ موضوع تشریح کرنا دین شناس کی ذمہ داری ہے. لازم ہے اس پر پہلے موضوع واضح کرے, بعد میں حکم بیان کرے. اگر موضوع کو صحیح تشخیص نہ دیا اس نے تو کبھی بھی حکم صحیح نہیں بیان کر سکتا. اور بیشتر جو مشکلات آج دینداری کو پیش آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ موضوعات اکثر احکام کے تبدیل ہو گئے ہیں, چونکہ موضوعات میں بہت ساری چیزیں دخیل ہوتی ہیں. موضوع کئی امور سے مل کر بنتا ہے. موضوع کے اندر زمانہ دخیل ہے, موضوع کے اندر جغرافیہ دخیل ہے, موضوع کے اندر ماحول دخیل ہے, موضوع کے اندر متعدد امور ہیں, وسائل دخیل ہیں. وہ سب مل کر موضوع کو تشکیل دیتے ہیں. موضوع کی ترکیب ان چیزوں سے مل کر ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں متبدل ہیں. جنہوں نے موضوع میں اپنا اثر چھوڑنا ہے اور وہ تبدیل ہو چکی ہیں. زمانہ بدل چکا ہے, مکان بدل چکا ہے, خصوصیات بدل چکی ہیں, احکام وہی ہیں. موضوع بدل گئے ہیں, احکام وہی ہیں. جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے, جیسے ربا کا حکم ہے, جیسے اور بہت سارے سیاسی سماجی احکام ہیں جن کے موضوعات یا مکمل بدل گئے ہیں یا جزوی طور پر بدل گئے ہیں. لیکن چونکہ فقی اپنے آپ کو موضوع شناس نہیں سمجھتا, حکم شناس سمجھتا ہے, لہٰذا حکم لے کے بیٹھا ہوا ہے. موضوع بے شک بدل گیا ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم یہی ہوگا چونکہ دلیل میں یہی حکم بیان ہوا ہے, تو یہ حکم اس موضوع کے لیے بیان ہوا ہے. موضوع تبدیل ہو گیا ہے, حکم تبدیل ہو جانا چاہیے, یا حکم کو بھی تابع موضوع ہونا چاہیے. باہر کا بھی ایک علیحدہ بات ہے, چونکہ صفحاء کا معنی کمکلی مالیات میں یا لین دین میں کیا گیا ہے, یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ لا تو صفحاء اموالکم صفحاء قرآن کا موضوع ہے, حکم اس کا بیان ہوا ہے, اور موضوع سے مراد وہی جو عام عرف میں سمجھا جاتا ہے یا لغت میں جس کو صفی کہا جاتا ہے, یعنی کم عقل انسان, سبکسر انسان, نافہم انسان, جس کو امور کی معاملات کی تشخیص نہیں ہو سکتی. اور صفی جیسا اشارہ کیا تھا کہ حکماء نے صحیح
تفسیر حکماء نے کی ہے کہ صفی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عقل عملی کمزور ہو، عقل علمی کمزور ہو غبی کہلاتا ہے، اور عقل علمی کمزور ہو تو صفی کہلاتا ہے انسان۔ عقل عملی جو انسان کو زندگی کے عملی مراحل میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ لوگ منافقین مومنین کو صفی کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح صفحاء کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ ان کے نزدیک یہ منافقین کے نزدیک یہ مومنین صفی ہیں۔ ان کا ایک اپنا معیار ہے، منافق کا اپنا ایک معیار ہے تشخیص کا، ترازو اپنا ہے اس کا، وہ نہیں ہے۔ صحیح انسان کے لیے فطری طور پر میزان و ترازو یا اس کی عقل ہونی چاہیے یا وحی جو صحیح فطرت کے مطابق ہیں، جو قابل اعتماد ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو پرکھ سکتا ہے، یعنی کیا اچھی چیزیں کون سی ہیں، بری چیزیں کون سی ہیں، حسن کیا ہے، قبیح کیا ہے، یہ سب امور ان ترازوؤں پہ پرکھے جائیں گے، یا عقل پر یا وحی کے معیار پر پرکھے جائیں گے۔ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل ہو، اس کے اندر توہم کو عقل نہ کہتا ہو، تخیل کو عقل نہ کہتا ہو، اور اپنی دیگر صفات کو عقل نہ کہتا ہو، جیسے منافقت کو عقل کہا جاتا ہے۔ جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے عقل کی تشریح کی تو لوگوں نے فوراً پوچھا کہ ظاہر حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ عقل کی تشریح کی، تو لوگوں نے فوراً سوال کیا، عقل کا امام نے معنی کیا کہ ما عبد بہ الرحمن و اقتصب بہ الجنان، یا اقتصبت بہ الجنان، جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جس سے بہشت کسب کی جائے، حاصل کی جائے، یہ عقل ہے۔ تو فوراً ان سائلین نے، شاگردوں نے امام سے سوال کیا کہ واللتی فی معاویہ، تو یہ تو ہمارے معاشرے میں تو معاویہ عقل مند معروف ہے، نہ وہ اللہ کی عبادت میں وہ عقل صرف ہوئی، نہ بہشت کے اصول میں، وہ تو اور چیزوں کے اصول میں استعمال ہوئی عقل، تو وہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہاں وضاحت کی کہ وہ چالاکی ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل اس کو کہتے ہیں جو جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جس سے بہشت کسب کی جائے۔ ہم بھی آج اسی طرح سے اس توہم میں مبتلا ہیں، جس طرح لوگ وہاں ایسے لوگوں کو، چالاک لوگوں کو عاقل سمجھتے تھے۔ تو پہلے تو یہ تشخیص ہو کہ عقل درست کس چیز کا نام ہے، اور وحی نے کیا میزان، کیا ترازو معین کیے ہیں، معیار کیا رکھے ہیں جن کے اوپر ہر چیز کا عیار پرکھنا ہے ہم نے، وہ کیا چیزیں ہیں۔ خوب یہ آگاہی سے مربوط ہے کہ انسان کتنا وحی کا علم رکھتا ہے، قرآن سے کتنا قریب ہے، اور عقل کی کتنی ممارست کروائی ہوئی ہے اس نے، عقل کی کتنی پرورش کی ہوئی ہے انسان نے۔ توہمات کو عقل کہتے ہیں، تخیلات کو عقل کہتے ہیں، یا چالاکی کو عقل کہتے ہیں، مفاد پرستی کو عقل کہتے ہیں، یہ عقل کی تعریفوں میں شامل نہیں ہے۔ چونکہ منافقین کے اپنے معیارات ہیں، اپنے ترازو ہیں، ان کے ترازوؤں کے نزدیک وہ عقل و وحی کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کا ترازو وہی ہے جو آج ہمارے سوسائٹی کا ترازو ہے، کہ آپ اپنا مفاد دیکھیں۔ عقل و وحی کا میزان یہ ہے کہ آپ مفاد نہ دیکھیں بلکہ حق دیکھیں، حقیقت دیکھیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت آپ پر واضح ہے اور اس حقیقت میں آپ کا مفاد ہے، یا اس حقیقت میں آپ کا مفاد نہیں ہے، ہر دو صورتوں میں آپ کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے،
اور جب اپنی رائے قائم کریں، فیصلہ کریں، زندگی گزاریں، تو حقیقت کو بنیاد قرار دے کر آپ فیصلہ کریں، نیت کریں، زندگی گزاریں۔ لیکن آج کے سماج میں اور اس زمانے کے سماج میں بھی یہی تھا کہ مفاد انسان کا یہ اصل بنیاد یہ ہے، نہ حقیقت، مفاد محور ہے۔ آپ کی مصلحت کس میں ہے، آپ کا فائدہ کس میں ہے، جو چیز آپ کے فائدے کی ہے آپ اس کو چنیں، آپ اس کو اختیار کریں جہاں پر آپ کا مفاد حاصل ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، مذہبی طور پر اپنا مفاد پہلی چیز جو آپ کو نصب کرنی چاہیے، نصب العین، یعنی آنکھوں کے نگاہ میں جو سامنے چیز ہو، جس کو دیکھ کر آپ نے راستے چننے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کرنے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ نے مد نظر رکھ کر آپ نے راہبر چننے ہیں، وہ مفاد ہونا چاہیے آپ کا۔ خوب، یہ بنیادی فرق ہے مومن سماج میں اور غیر مومن سماج میں، یہ بنیادی فرق ہے الکتاب یعنی مکتب قرآن اور غیر قرآن میں۔ غیر قرآن میں مفاد اصل و اساس ہے، مفاد معین کرے گا کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، جدھر مفاد ہے زندگی کا ادھر ہی رخ منہ موڑ دیں آپ۔ لیکن مومن سماج کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، جدھر حقیقت ہے آپ نے اس جانب اپنی زندگی کا رخ موڑنا ہے، نہ جدھر مفاد ہے آپ کا۔ البتہ یوں نہیں ہے کہ حقیقت میں ہمیشہ نقصان ہے انسان کا، اصل مفاد تو حقیقت میں ہی ہے انسان کا۔ اگر اصل انسانی مفاد دیکھیں تو وہ تو حقیقت کے اندر ہی ہے، لیکن ہم دنیاوی مفاد کو میزان قرار دیتے ہیں، یا منافق دنیاوی مفاد کو میزان قرار دیتا ہے۔ خب جب مفاد کو، دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ مومن، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کیونکہ مفاد تو کسی اور جگہ پر ہے اور انہوں نے کوئی اور قبلہ انتخاب کر لیا ہے، یہ کسی اور سمت چلے گئے ہیں۔ میزان و پیمانہ منافق کا دنیا داروں جیسا ہی ہے، جیسے آج کے دنیا دار ہیں، اور سارے دنیا دار ہیں، نہ یہ کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ دیندار ہیں اور جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ دنیا دار ہیں۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ دنیا دار ہیں، چونکہ نمازوں میں بھی ان کے مد نظر نصب العین دنیا ہی ہوتی ہے، وہ دنیا کی خاطر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ زیادہ برے دنیا دار ہیں۔ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے فویل للمصلین، ہلاک ہوں یہ مصلین، نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خوب اسی طرح اسی آیت کے نیچے ہے کہ وہ ریاکار ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یراؤن۔ اور بعض جو دینی شکل اپنا لیتے ہیں ان کو بھی ہم ان کے معیاروں پر ہمیشہ پرکھیں۔ یہ روایات اہل البیت علیہ السلام سے مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہیں اور باقی ائمہ اطہار سے ہیں، اور جامع ترین روایت حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جب آپ کسی شخص کا حسن ظاہر دیکھیں تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، بلکہ اس کا عمل دیکھیں، جب اس کا عمل صحیح پائیں تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، اس کی عبادتیں دیکھیں، جب اس کی عبادتیں دیکھیں ٹھیک لگیں تو بھی دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اس کی قدریں دیکھیں، امانت، اس کی امانت داری دیکھیں، باقی امور دیکھیں۔ اور نہایتاً آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہر مرحلے میں انسان بہترین ہو پھر بھی اس کے دھوکے میں نہ آئیں، اس کے اندر اقتدار پرستی دیکھیں کہ کتنا اقتدار کا شوق ہے اس کو، قیادت کتنی پسند ہے، شہرت کتنی اس کو چاہیے، خود نمائی کتنی چاہیے اس کو۔ اگر وہ سب کچھ اس کے اندر بہترین ہے اور اقتدار پرست ہے، قیادت پسند ہے، شہرت پسند ہے، تو اس سے پناہ مانگیں، یہ خطرناک ہے تمہارے دین کے لیے، تمہارے سماج کے لیے۔ اور اگر کسی کو اس معاملے میں بھی آپ نے صحیح پایا، یعنی اس کے اندر
حب شہرت نہیں ہے، حب قیادت نہیں ہے، حب اقتدار نہیں ہے، پھر فرمایا کہ اس کا دامن تھام لیں، اس کا دامن نہ چھوڑیں، یہ دنیا و آخرت کی نجات کا تمہارا ذریعہ ہے۔ اس مضمون کی روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں۔ خوب یہ کون طبقہ ہے جو فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا حسن ظاہر ہو، مثلا ظاہراً بڑے مومن متدین ہوں لیکن دھوکے میں نہ آئیں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اسی روایت کے اندر ہے کہ کتنے ایسے زاہد ہیں تارک دنیا جو دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا سے دور ہے تو یوں نہیں کہ بہت پارسا آدمی ہے، بلکہ یہ سب سے برا دنیا دار ہے، چونکہ اس نے دنیا چھوڑی ہے دنیا کی خاطر، زاہد کی شہرت کے لیے، زہد کی شہرت کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ دنیا مجھے اس نام سے جانے۔ یہ اپنے زمانے کا بڑا زاہد انسان تھا، تو یہ خود ایک دنیا ہے، شہرت پرستی، اور سب سے بری دنیا ہے یہ۔ اس لیے امام علیہ السلام نے قرآنی معیار کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ آپ جب اپنے سماج کو پرکھیں، تولیں، کسوٹی وہ دی ہے، وہ حقیقت پرستی ہے، حقیقت یابی ہے، یعنی محور حقیقت ہو نہ مفاد۔ بعض اوقات ہوگا کہ حقیقت اور مفاد میں اختلاف ہو جائے گا، یعنی حقیقت کہیں اور ہے، مفاد ہمارا کہیں اور ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے مومن اور غیر مومن کا، جب اس کا مفاد حقیقت میں ہو اور وہ حقیقت پسند ہو، چونکہ مفاد حقیقت میں ہے، یہ نہیں ہے اصلی مومن جو حقیقت کو اس لیے پسند کرتا ہے چونکہ مفاد اس کا حقیقت کے اندر ہے، تو یہ مفاد پرست ہے۔ واضح وہاں ہوتا ہے کہ یہ حقیقت پرست ہے یا مفاد پرست جب مفاد کسی اور طرف ہو اور حقیقت کسی اور طرف ہو، اور یہ مفاد کو چھوڑ کے حقیقت کی جانب آ جائے، یہ مومن ہے درست۔ لیکن اس سطح کا ایمان اور اس سطح پر انسان کا آنا، یہی تکامل ہے، انسانی تکامل اسی چیز کا نام ہے۔ کتنے لوگ اس سطح پر آئے ہیں؟ ہم نے تو دین کو بھی مفاد پرستی کی صورت میں تفسیر کیا ہے، مفاد پرستی کو بنیاد قرار دیا ہے فہم دین کے لیے۔ منافق کیوں ہے؟ منافق کیوں دوغلا ہے؟ مومن سماج کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتا منافق؟ کیوں اس نے حقیقت اپنی چھپا لی ہے غیر مومن، اور ظاہر اپنے آپ کو مومن کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے اس کے بہت سارے مفادات ہیں۔ مومن سماج کے اندر اس نے رہنا ہے، مومن سماج میں اس نے تعلقات روابط قائم کرنے ہیں، مومن سماج میں اس نے شادیاں کرنی ہیں، رشتے لینے دینے ہیں، مومن سماج کے اندر اس نے تجارت کرنی ہے، مومن سماج کے ساتھ اس کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے گا تو وہ سارے مفادات اس کو حاصل ہوں گے۔ ان مفادات کی خاطر یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور حقیقت میں کیوں نہیں مانتا، ایمان کیوں نہیں لاتا، حقائق، دینی حقائق کو، یا اللہ نے جو حقائق مقرر کیے ہیں ان کو کیوں نہیں اپناتا؟ چونکہ اس میں اس کو اپنا مفاد نظر نہیں آتا، بلکہ شاید نقصان نظر آتا ہے اس میں۔ ان حقائق کو نہیں مانتا، مثلا ما انزل اللہ پر ایمان نہیں ہے، چونکہ ما انزل اللہ میں اس کا مفاد مد نظر نہیں رکھا گیا، انسانیت کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہے، سماج کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہے، امت کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہے، اور ممکن ہے اس میں اس کا مفاد نہ ملے اس کو، اس وجہ سے یہ اپنا مفاد نہیں دیکھتا اللہ کے بیان کیے ہوئے حقائق میں۔ وہاں اس کو اگر مفاد نظر آ جائے یہ ان کو بھی مان لے گا، لیکن مفاد کی خاطر مانے گا، نہ حقیقت ہونے کی وجہ سے۔ بس منافق اصل میں مفادات کی خاطر یہ دوغلا پن رکھتا ہے، اور اپنی طرف سے بڑی چالاکی کر رہا ہے کہ دونوں طرف کے مفادات اس کو حاصل ہو جائیں، مومن ہونے سے بھی کوئی نقصان نہ ہو اس کا۔ اس طرح کا مومن بنا ہوا ہے کہ مومن ہو کر
وہ دوسرے مفادات سارے حاصل کر رہا ہے جو مومن ہونے کی وجہ سے اس کو ڈر ہے کہ حقیقی مومن ہونے کی وجہ سے نہ ملے اس کو، ان مفادات کو بھی نظر میں رکھے ہوئے ہے، اس وجہ سے حقیقت میں قبول نہیں کرتا لیکن ظاہراً اظہار کرتا ہے مفادات کی خاطر۔ اور وہ لوگ جو مفادات سے گزر جاتے ہیں، مفادات کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور فقط حقیقت کو نصب العین قرار دیتے ہیں، مفاد پرستوں کی منطق میں جو لوگ مفادات سے گزر جاتے ہیں، مفادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور حقیقت کو، محض حقیقت کو نصب العین قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ احمق ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ان کو اپنا مفاد نہیں پتہ۔ فقہا نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ جس کو مفاد اپنا سمجھ میں نہ آئے وہ احمق ہے، سفی اس کو کہتے ہیں، جو کاروبار میں نفع نقصان اپنا تشخیص نہ دے سکے، کہ وہ سفی اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو منافق کا بھی یہی پیمانہ ہے کہ جو اپنا مادی دنیاوی سود و زیاں نظر انداز کر کے، چشم پوشی کر کے، اور صرف حقیقت کو نصب العین قرار دے کہ حقیقت یہ ہے، اس میں میرا مفاد ہے یا میرا نقصان ہے، دونوں صورتوں میں میں نے اس حقیقت کو قبول کرنا ہے، وہ کہتے ہیں یہی بیوقوفی ہے۔ اس وجہ سے وہ عام لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آؤں۔ خوب ان میں کیا بیوقوفی آپ کو نظر آئی ہے؟ بیوقوفی یہ ہے کہ یہ جس چیز کا اظہار کرتے ہیں دل سے بھی اسی کے معتقد ہیں، یعنی یہ ما انزل اللہ کے اوپر پورا انحصار کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ما انزل اللہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے ہمارے مفادات پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بلا شرط مان لیا ہے انہوں نے ما انزل اللہ کو۔ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے سے ان کے مفادات ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، مفادات کی بات ہی نہیں کی انہوں نے، صرف یہ ادراک کیا ہے کہ یہ واقعاً اللہ کے رسول ہیں، حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد مثلاً یہ رسول ہیں، مکی ہیں، یہ قریشی ہیں، دوسرے لوگ مدینہ میں ہیں، یثربی ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ قبائلی مفادات ان کے اپنے ہیں یا خاندانی، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اپنے مفادات کو ملحوظ رکھے بغیر محض حقیقت کی بنیاد پر ایمان لے ہیں تو بیوقوف ہی ہیں۔ خصوصاً ان کے جن کے بارے میں آیا نازل ہوئی ہے، یہ انصار کو بیوقوف کہتے تھے، یہ کہ یہ انصاری مہاجرین کو کہتے تھے یہ چالاک ہیں، یہ مکہ سے اٹھ کے آئے ہیں خالی ہاتھ اور انصار کے مال و منال میں شریک ہو گئے ہیں آ کر، لہٰذا مہاجرین کو کہتے تھے یہ عقل مند ہیں، انصار کو کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں۔ انہوں نے بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے اپنا دین بھی چھوڑ دیا، بت بھی چھوڑ دیے، اپنے معبود بھی چھوڑ دیے اور اپنے مال و منال بھی تقسیم کر دیا ان لوگوں کے ساتھ جو بھوکے ننگے مکہ سے آئے تھے۔ تو یہی بیوقوفی ہے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ انہیں حاصل کیا ہوا، انہیں ملا کیا جواب میں؟ مہاجرین کا تو فائدہ ہو گیا، ان کا کیا ملا؟ اس وجہ سے وہ ان کو بیوقوف کہتے تھے، سفہا ہیں یہ، انہوں نے مفاد اپنا کسی جگہ بھی نہیں رکھا آگے کہ ہمارا مفاد کیا ہوگا۔ خوب یہی وہ چیز ہے جو آج کا معاشرہ، ہمارا معاشرہ مکمل طور پر اس سوچ پر ہے، جو منافقانہ سوچ ہے، میزان ہے کہ آپ حقیقت کو نہ پیمانہ بناؤ، مفاد کو پیمانہ بناؤ، اور مفاد بھی فقط دنیاوی مفاد، ظاہری مفاد اپنا، اسی کو، اور پھر دین کی تشریح بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مفاد کو مد نظر رکھ کر کسی کو ماننا ہے تو پہلے فائدہ دیکھو، انکار کرنا ہے پہلے مفاد کو دیکھو، کوئی کام کرنا ہے پہلے مفاد دیکھو، کوئی کام نہیں کرنا پہلے مفاد دیکھو۔ خوب آج سماج مکمل طور پر سماجی طبقہ بندی اسی طرح سے ہے
موجودہ ہمارا سماج اس طرح سے ہے، مفادات کا مفاد پرست سماج ہے۔ اس کا مومن بھی مفاد پرست ہے، اس کا غیر مومن بھی مفاد پرست ہے، سیکولر بھی مفاد پرست ہے، مذہبی بھی مفاد پرست ہے۔ اور سب سے زیادہ واضح ننگی مفاد پرستی، عریان مفاد پرستی سیاست میں نظر آتی ہے کہ سیاست میں صرف مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مد نظر رکھتے۔ حتیٰ علماء دین، علماء بے دین ہیں، اصل میں اصل نام ان کا علماء بے دین ہیں، بلا دین، لیکن بے کثرت استعمال کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے، علماء دین کہتے ہیں ان کو، کہ سیاسی مفاد کی خاطر ہر چیز پر چشم پوشی کر لیتے ہیں، حقیقت تمام حقائق پر چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ سیاستدان کتنا گندا ہے، کتنا ننگا ہے، کتنا فحاش ہے، کتنا بڑا یہ مجرم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ثبوت ہیں، فلمیں ہیں، گواہیاں ہیں، لیکن چونکہ مفاد ہمارا اس کے ساتھ ہے لہٰذا اس کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں جا کر۔ تو ہیں یہ مومن ہیں، یہ عالم کہلاتے ہیں، لیکن مفاد کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، مفاد کی بنیاد پر تعلقات قائم کرتے ہیں، مفادات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، مفادات کی خاطر کسی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ناہنجاری ہے معاشرے کے اندر۔ اور جو یہ کام نہ کریں، یعنی جو مفادات کو نظر انداز کریں، مکمل دنیاوی مفادات کو، اور صرف حقیقت کو کی پابندی کریں کہ ہم اگر سماجی طور پر کسی طرف آپ نے رخ کرنا ہے تو جدھر حقیقت ہے ادھر ہی جانا ہے، اس میں آپ کا مفاد نہیں ملے گا، آپ کو کہیں گے یہ بے وقوف ہیں، یہ سفی ہیں۔ یہ مومنین کو سفی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مومنین کے اندر کمی یہ دیکھتے تھے کہ یہ بالکل ہی مفادات کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، خصوصاً انصار نے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ان انصار کا بہت عظیم مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی ایک طرح سے قرآن نے اسلام کو انصار کا رہین منت قرار دیا ہے۔ غیر معمولی لوگ تھے یہ، بت پرست، نہ تعلیم حاصل کی، نہ تربیت ہوئی ان کی، پہلا دن ہے مومن ہوئے، کلمہ پڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، نہ توحید ان کی سمجھ میں آئی ہے، نہ نبوت ان کو سمجھی ہے، نہ ابھی قرآن ابھی اترا ہی نہیں ہے، تو سمجھا کیا ہے انہوں نے؟ ابھی تو قرآن اترنا باقی ہے، اور جو اتر چکا ہے وہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد اتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ یہ بہت بڑی ان کی قدر ہے انصار کی، کہ اسی پہلے دن انہوں نے وہ کام کیا جو ساری عمر گزار کے آخری دن بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے اموال تقسیم کر سکتا ہے کوئی؟ مثلا ساری عمر قرآن پڑھے، ساری عمر اہل البیت کے ساتھ رہے، ساری عمر رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور سب کچھ سیکھ لے، اور پھر اس کو آخر میں جا کر کہیں کہ اب اپنا مال تقسیم کر دو کسی نادار کے ساتھ۔ آپ تجربہ کر لیں، خود تجربہ اپنے مال میں کر لیں، کسی بڑے مومن کو کہیں کہ آپ کرو یہ کام، اور یہ انہوں نے پہلے دن دین سیکھے بغیر یہ کام کیا انہوں نے۔ صرف یہ ایمان یہ تھا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ابھی مکمل طور پر ان کے لیے کوئی ذہنی طور پر مفاہیم حل نہیں ہے، حل شدہ نہیں ہے کچھ بھی، لیکن سامنے جو کردار دیکھا، دعوت دیکھی، پیغام دیکھا، یہ یقین انہیں ہو گیا کہ یہ درست ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت تفصیلاً کیا ہے یہ نہیں معلوم ابھی، لیکن اتنا انہیں کشف ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے، یہ رسول جو کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ یہ توحید ایک حقیقت ہے، نبوت ایک حقیقت ہے، معاد ایک حقیقت ہے، قرآن ایک حقیقت ہے۔ یہ چیز فقط انہیں کنفرم ہو گئی تھی، واضح مسلم ہو چکی تھی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اتنے بڑے فیصلے کیے۔ انہی میں سے منافق نکلے جو کہنے لگے کہ ان کو تو مفاد کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور یہ کام پہلے قریش کر چکے تھے۔ وہ
اور قریش سے بھی پہلے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا طبقہ موجود تھا جو مومنین کو، یعنی اس قوم کے مومنین کو یہی کہتا تھا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ نچلا گھٹیا طبقہ ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ جو حضرت نوح کے ساتھ تھا، دیگر انبیاء کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں، پست ذات لوگ ہیں، پست مرتبہ لوگ ہیں، اشرافی نہیں ہیں۔ اشراف یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آتے آپ پر اگر یہ طبقہ نہ ہوتا آپ کے ساتھ۔ سورہ ہود میں آیا 25 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح کو اپنی قوم میں پیغام دے کر بھیجا، رسالت دی، پیغمبری دی تاکہ ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں، اور انہوں نے انہیں جا کر بتایا کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ ان لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اطاعت اختیار مت کرو، اللہ کے علاوہ اطاعت نہ کرو، نہ کہ اللہ کے علاوہ پوجا۔ ہم ہر جگہ ان آیات کو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے، یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے جو بڑی مشکل ہے ہدایت میں، یہ ذہنی مفروضے کہ عبادت کو ہم پوجا مانا کرتے ہیں، پرستش، اطاعت۔ چونکہ الہ ہے، الہ کی پوجا نہیں ہوتی، الہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ ان لا تعبدوا الا اللہ، پوجا میں کیا مسئلہ تھا؟ پوجا اس کے بجائے اس کی شروع کر دو، آپ کوئی فرق تو نہیں پڑتا اس درخت کے بجائے اس درخت کے پیچھے۔ مثلا جیسے ہندوستان میں گائے کی پوجا کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کون سی گائے؟ جو گائے روڈ پہ جا رہی ہے اسی کی پوجا کر لو، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی گائے، کس طرح کی گائے۔ مثلا گھوڑا ہے، گھوڑے کی پوجا کرنی ہے، کوئی گھوڑا ملتا ہے اس کی پوجا کر لو آپ۔ کوئی اور جانور ہے، ستارہ ہے، اس کی پوجا کر لو آپ۔ پوجا تو مشکل نہیں ہے انسانوں کی، جھگڑا پوجا کا نہیں ہے کہ اس کو پوجا کرو یا اس کی پوجا کرو۔ اصل یہ کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، فرمان کس کا، حکومت کس کی ہے، فرمان وراوائی کس کی ہے، فرمان بری کس کی کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور حضرت نوح نے انہیں یہی کہا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم نوح کے ملا وہی سرکردہ لوگ، اشرافیہ جو ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، اور ایک سماجی حیثیت ان کو حاصل ہے، اور سماجی امور کے رت کو فتح کے زمامدار بنے ہوئے ہیں۔ ان ملا نے نوح کو کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، اب آپ کون ہیں؟ آپ بھی تو ہماری طرح ہمارے معاشرے کے ایک فرد ہیں، آپ کے والدین کا ہمیں پتہ ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، آپ کا نام ہمیں پتہ ہے، آپ کون ہیں ہمیں آ کے ہدایت کرنے والے؟ آپ بھی تو ہمارے میں سے ہی ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ اور دوم یہ کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے چند پسے ہوئے لوگ، گھٹیا لوگ، پست لوگ، اراذل، رذل، یعنی اس کے مقابلے میں شرف کے مقابلے میں رذل ہے، یعنی شریف لوگ ہم ہیں، اچھے لوگ ہم ہیں، سرکردہ ہم ہیں، بڑے لوگ ہم ہیں، باعزت محترم لوگ ہم ہیں، یہ گلی کوچے کے گھسے پھٹے لوگ، یہ بدنام لوگ یا فلاں غریب فقراء، زیادہ ان کا مالی طور پر یہ اراذل کہنا تھا کہ مالی طور پر جو بہت پست اور نیچے ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ وما نراک اتبعک، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو جمع ہیں ہم اراذلنا، ہمارے ہی نوکر چاکر، ہمارے ہی جو گھٹیا طبقہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہے۔ بادی الرأی، ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، جن کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، سوچ ہماری ہے، اہل فکر ہم ہیں، منصوبے ہمارے پاس ہیں، فہم فراست ہمارے اندر ہے، یہ تو بادی اور رائے ہیں، یہ تو کوئی رائے ہی نہیں رکھتے، کوئی سوچ ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر تو کوئی معاملہ فہمی نہیں ہے۔
وما نرى لكم علینا من فضل، بس کیا برتری ہے آپ کو ہم پر؟ آپ خود کہتے ہو میں اللہ کی طرف سے ہوں، نہیں ہوں اللہ کی طرف سے، ہم ہی میں سے ہو، ہمارے جیسے ہو، ہمارے ہی قبیلے قوم سے ہو، اور یہ جو ساتھی ہیں تمہارے یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، بس کیا برتری آپ کو ہم پر حاصل ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ بل نظنکم کاذبین، تیسری یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ جو کہتے ہو اللہ کی طرف سے ہے یہ خود آپ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ خوب یہ حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا ان کا، رسول اللہ کے ساتھ منافق یہ پیدا ہوئے اور کہنے لگے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، مومنین کو سفہاء کہہ رہے ہیں، اور حضرت نوح کے زمانے کے ملا اشرافیہ مومنین کو اراذل کہہ رہے ہیں، مومنین کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور مومنین کو بادی الرائے کہہ رہے ہیں، یعنی جن کی کوئی سوچ فکر نہیں ہے۔ کیوں کہتے تھے انہیں مومنین؟ کیوں بادی الرائے نظر آتے تھے؟ کیوں اراذل نظر آتے تھے؟ اور کیوں انہیں جھوٹے نظر آتے تھے؟ اشرافیہ سوچ وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں منافقین کی تھی، یہی حضرت نوح کے زمانے میں بھی سوچ تھی کہ آپ حضرت نوح نے جو دعوت دی ہے پہلے اس کو دیکھو کہ اس میں مفاد کس کا ہے۔ حضرت نوح نے مفادات تو نہیں بتائے، حقائق بتائے ہیں، تو وہ کہتے تھے بعض حقائق پہ ہم چھوڑ دیں وہ مفادات سارے، یعنی ہم جو اشراف ہیں یہ اشرافیت چھوڑ دیں، اور ان اراذل کی طرح آپ ہمیں ان کے ساتھ زمین پہ بٹھاؤ، نیچے بٹھاؤ، ہم ان کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، ہمارا اور ان کا درجہ برابر ہو جائے، ہم جو دولت مند ہیں ثروت مند ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہمارے ماتحت ملازم ہیں یہ ہمارے برابر کر دو گے آپ، اب اس میں تو ضرر ہے، نقصان ہے ہمارا، بس ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ چونکہ نوح کی دعوت، حضرت نوح کی دعوت انہیں اپنے مفاد میں نہیں لگتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اراذل ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ شعراء آیا 107 کے بعد 111 تک، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ان کے رہبر پیشوا نے اللہ کی طرف سے جو نوح تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تقوی اختیار کرو۔ انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں اور امین۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اطاعت یہی جو اصل کا تھا کہ اس کو ہمیں دقت کرنی ہے بہت قرآن شناسی پر، وہ جو غیر مصدقہ مفروضے ہمارے ذہنوں میں ہیں، عبادت کا معنی پوجا، وہ نکالیں گے تو قرآن سے کچھ حاصل ہوگا ہمیں، ورنہ بے معنی نظر آئیں گی آیات اگر قرآن کے صحیح معانی مفاہیم مد نظر نہ رکھے۔ اور حضرت نوح نے اشرافیہ کو کیا تکلیف تھی کہ آپ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ نامرئی خدا کی کریں، کسی ستارے کی کریں، پوجا سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ مثلا ہندوستان میں کوئی گائے کے پیچھے ہے، کوئی گھوڑے کے پیچھے ہے، کوئی کس کے پیچھے ہے، خوب کیا فرق کیا پڑتا ہے وہاں کی حکومت کو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ سب کے سب مودی کے اطاعت مودی کی کرتے ہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس کی مرضی ہے اطاعت کرو۔ مسلمانوں کا مخالف کیوں ہے ہندوستان کا وزیر اعظم؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کی اطاعت، اس کو یقین نہیں ہے یہ میری اطاعت کریں گے، اس وجہ سے ان کا دشمن ہے، باقی کسی کو نہیں پوچھتا کہ پوجا کس کی کرتے ہو آپ۔ وہ مسلمان مودی کے ساتھ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، شیعہ سنی علماء بھی اس کے ساتھ ہیں، بعض تو انہوں نے اذن جہاد مانگا ہے شیعہ علماء نے اس سے، وہ سب اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کو وہ قبول کرتا ہے اپنی بندگی میں۔ اصل بندگی اطاعت ہے۔ حضرت نوح نے جو مخالفت کیوں کی قوم نوح نے، ملا نے، چونکہ معاملہ اطاعت کا تھا، قوم ان کی اطاعت کرتی تھی یا دیگر اس وقت جو سسٹم تھا، نوح ان کی اطاعت ختم کرا کے اللہ کی اطاعت کروانا چاہتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اجرت
تم سے نہیں لوں گا، اجرت پہ نہیں آیا، فیس نہیں لینے آیا۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پھر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، جواب انہوں نے دیا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کے پیروکار سارے اراذل ہیں، گھٹیا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے، فقیر طبقہ ہے، بے روزگار طبقہ ہے، ہم اشراف آپ کو مان لیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ اب وہ زیادہ شنی لفظ استعمال کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں یہ اراذل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں منافق کہتے تھے یہ سفہاء ہیں، جب کہتے تھے لوگوں کی طرح جس طرح باقی لے آئے ہیں ایمان حقیقت کو دیکھ کر، آپ بھی حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جو، کہتے تھے یہ بے وقوفی ہے، مفاد کدھر جائے گا۔ اور یہاں تو مومنین کے بارے میں ہے کہ مومنین کو صفی کہہ رہے ہیں منافق، یا اشراف طاغوت قوم نوح کے مومنین کو اراذل کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر لوگوں نے انبیاء کو بھی کہا کہ آپ بھی نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، کہا کہ آپ بھی ہمیں بے وقوف لگتے ہیں۔ حضرت ہود کو کہا، اور حضرت لوط کو کہا، حضرت شعیب کو کہا کہ آپ بھی ہمیں بے وقوف لگتے ہیں۔ سورہ اعراف آیا 66 میں، آیا 65 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو رہنما پیشوا بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاکم فرمان روا نہیں ہے۔ افلا تتقون، تقوی اختیار کرو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ، ہمیں تو سفاہت میں لگتے ہو، بے وقوف لگتے ہو، آپ نادان لگتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یا ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہو، صفی لگتے ہو ہمیں۔ اب یہاں خود نبی کو کہہ دیا کہ آپ صفی ہو، نعوذ باللہ۔ یہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، سارے مفادات ہمیں حاصل ہیں، ملا ہیں، چونکہ یہ ملا کا مطلب یہ ہے کہ پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، خلا کے مقابلے میں ملا ہے، یعنی بھری ہوئی زندگی ہے، جیب بھرے ہوئے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ملا وہ طبقہ جس کے پاس زندگی کے وسائل کی کسی لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو، اس کے گھر میں دانے پورے ہیں، اس کے گھر میں ہر چیز پوری ہے اس کی۔ خوب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں ہر چیز اسی نظام میں، جاری نظام میں، جسے آپ غلط کہتے ہو، اسی غلط نظام نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ آ کر ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم اس نظام کو چھوڑیں، شرک کو، طاغوت کو چھوڑیں، اس نظام کو، حکومت کو چھوڑیں، یہ اطاعت اپنی بدل لیں، اللہ کی اطاعت کریں جو نظر بھی نہیں آتا۔ کہا تو اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیا یہ سب کچھ جو ہمیں اس نظام نے دیا ہو یہ تو نہیں دو گے آپ؟ تو کہا یہ تو بے وقوفی ہے۔ خود نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت دیکھ رہے ہو ہم ملا ہیں، یعنی پر ہیں، بالکل ہر چیز ہمارے پاس ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اور اس سے نکال کر ہمیں آپ لے جا رہے ہو کہ اللہ کی بندگی کریں اور ہم معمولی لوگوں کے ساتھ یکساں ہو جائیں۔ حضرت ہود نے اپنی صفائی پیش کی، قال یا قوم لیس بی صفاہۃ، یہ بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تمہیں یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اب یہاں پر
مومنین کو نہیں بلکہ خود نبیوں کو اٹھ کر یہ دعوت دے رہے ہیں۔ خب یہ کون سا طبقہ ہے؟ وہی ہیں جو مدینہ کے منافق ہیں، جو حضرت نوح کے زمانے کے ملا ہیں اور حضرت ہود کے زمانے کے ملا ہیں۔ یہ وہی ہیں جو تفکر ایک ہے، اور آج بھی یہی ہیں، یعنی تفکر قوم نوح والا ملا آج بھی یہاں پاکستان میں اور مسلمان ممالک میں ایسا ہی ہے۔ آپ ساری دنیا میں چلے جائیں، یہی تفکر آپ کو وہاں بھی ملے گا۔ حضرت لوط و حضرت شعیب کو اس طرح سے نہیں کہا کہ آپ صفی ہیں، لیکن انہیں یہی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کہا کہ آپ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ہم آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب اس تفکر کو دیکھیں ہم، جس تفکر کے تحت، جس بنیاد کے تحت وہ مومنین کو صفی کہہ رہے ہیں اور نعوذ باللہ انبیاء کو بھی متہم کر رہے ہیں، اور مومنین کو اراذل شمار کرتے ہیں، پست اور محروم طبقہ، خود کو کامیاب طبقہ گمان کرتے ہیں۔ یہ وہ مفاد پرستی کی بنیاد منطق ہے۔ اگر انسان کا نسب العین مفاد ہو جائے پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آج کا پاکستان ہو یا آج کا ہندوستان ہو یا آج کا افغانستان ہو، ایران ہو، آج کا عالم اسلام ہو یا آج کا عالم غرب ہو، ان سب کی بنیاد مفادات پر ہے کہ کامیابی مفلحون کون ہیں؟ جس کا گھر بھرا ہوا ہے، جس نے مفاد پورا حاصل کر لیا ہے یا اپنے مفاد کو مسلم بنا لیا ہے، جس نے، یہ کامیاب انسان ہے۔ ناکام کون ہے؟ وہ جو حقیقت کے چکر میں پڑ کے اور مفادات سے دور ہو گیا ہے یا مفادات سے محروم ہو گیا ہے۔ اور یوں نہیں کہ اگر انسان حقیقت کو مان لے تو مفادات حتماً ضائع ہوتے ہیں، یعنی یہ تساوی نہیں ہے، یہ منافقین کی تساوی ہے کہ اگر آپ نے حقیقت کو قبول کیا تو مفادات سے یقیناً محروم ہو جائیں گے۔ جبکہ الٹ ہے کہ اگر انسان حقیقت کو قبول کرے، حقیقت کے ساتھ جڑ جائے، تو وسیع تر مفاد انسان کا پیدا ہوتا ہے، یعنی انسانی مفاد اس کا، نہ کہ مادی، انسانی مفاد اس کا دنیاوی بھی اور انسانی مفاد اس کا اخروی بھی۔ یہ فائدہ انسان کا، انسان کے حقیقت کے اندر، حقیقت کے ساتھ رابطے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ انسان کا یہ ہے کہ مقصد انسان کو ملتا ہے حقیقت کے ساتھ جڑنے سے، حقیقت قبول کرنے سے مقصد خلقت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جب مقصد جس کو ملے وہ کیسے خسارے میں ہے۔ لیکن مادی تفکر، خواہ کلمہ پڑھ کے انسان مادیت کی سوچ رکھتا ہو یا کلمہ پڑھے بغیر، وہ علی علی کر کے مادیت کی تصور رکھتا ہو یا خلفاء کا دم بھرتا ہو اور مادیت کا تفکر رکھتا ہو، وہ یورپ میں رہتا ہو یا کعبے میں رہتا ہو، سعودی عرب میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، تفکر ایک ہے۔ وہ نوح کے زمانے میں ہو، وہ حضرت ہود کے زمانے میں ہو، وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہو یا وہ آج کے زمانے میں ہو، تفکر ایک ہے ان کا کہ مومنین سے مراد یعنی حقیقتاً جو مومنین ہیں، اصلی مومنین، صالح مومنین، جو اپنی فطرت پر بھی باقی ہیں اور اپنے ایمان پر بھی باقی ہیں، انہیں یہ ناکام، انہیں مہجور، انہیں صفی، انہیں بے وقوف، اور یہ کہتے ہیں آج بھی متدین جوانوں کو، ان کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک وہ مثلا جوان آج کا حرام کھا رہا ہے، ہر قسم کی قباحت و فساد میں مبتلا ہے، کامیاب جوان ہے۔ لیکن یہی جوان اگر طالب علم بن جائے، یہ وہی صفی، بے وقوف ہو گیا، یہ بے وقوفی کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ آج بھی وہی لوگ ہیں، وہی منافقت آج بھی ہے کہ آج اگر طالب علم بن گیا، مثلا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو اظہار کیا جاتا ہے اس طرح کی بیزاری کے الفاظ کا، جو حضرت نوح کے زمانے کے ملا حضرت نوح کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے تھے، یا حضرت ہود کے بارے میں خود شخصیت حضرت ہود کو جو ان کی قوم کہتی تھی کہ آپ تو ہمیں بیوقوف لگتے ہیں، انا لنراک فی صفاحۃ
آج یہی بات علماء کو کی جاتی ہے کہ جو بیوقوف ہے وہ عالم بن جائے گا، جو بیوقوف ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا۔ یہ وہی ذہنیت ہے، وہی تفکر ہے ابھی بھی، اور اس تفکر سے مرعوب بہت ہوتے ہیں لوگ کہ ہم بیوقوف شمار ہوں گے، اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہم بیوقوف شمار ہوں گے، تو ہم تو بڑے عقل مند رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس روب میں آ کر، ارہاب ہے یہ، اس میں آ کر مرعوب بھی ہو جاتے ہیں، مرعوب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خصوصاً ہلکے پن والے لوگ جن کے اندر واقعاً صفاحت ہے، وہ سماجی دباؤ کو قبول کر کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، معاشرتی دباؤ قبول کر لیتے ہیں، یا طبقاتی دباؤ، یا یہی طبقہ منافق جب ان کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے تو یہ اپنے قبلے بدل دیتے ہیں، اپنے ارادے بدل دیتے ہیں، اپنا دین بدل دیتے ہیں، ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مومن شک کرنے لگتے ہیں اپنے راستے پر کہ لوگ تو ہمیں اراذل کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس دوران بہت سارے عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے علماء ہیں داڑیاں منڈوا کے، مونچھیں بڑھا کے، اور فساد میں مبتلا ہیں عام لوگوں کی طرح۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم بیوقوف تھے، آج ہم عقل مند ہو گئے ہیں۔ اور اگر کوئی مومن اس طرف سے ادھر دین کی طرف آئے، خاندان سمیت سارے کہتے ہیں یہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ اچھا خاصا مثلاً کما رہا تھا۔ خصوصاً اگر کوئی یورپ سے آ جائے دین کی طرف تو اس کو تو بالکل مور سارے لگا دیتے ہیں کہ اس سے بڑا بیوقوف تو دنیا میں نہیں ہے۔ یہ وہی انحراف ہے، یہ منافقت ہے اصل میں، پنہان ہے۔ اور پھر اس کے اور بھی، یعنی آج کے سماج میں اس کے اور بھی نمونے ہیں۔ یعنی یہ ایک ان کی منطق تھی کہ ہم عقل مند وہ ہے جو مفادات کو بھی میزان قرار دے، حقیقت کو نہ، اصولوں کو نہ، اقدار کو میزان قرار نہ دے، مفادات کو میزان قرار دے، اور کامیاب اس کو سمجھتے ہیں، باقیوں کو ناکام سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ احمق ہیں، یہ بیوقوف ہیں، نہ کہ مومن۔ یہ جو مفاد کو بنیاد بنائے ہوئے ہیں، یہ اصل احمق، اصل سفی یہ ہیں، بے عقل یہ ہیں۔ اب ان کو قرآن نے کس بنا پر کہا ہے کہ یہ تو آج کے ہمارے چالاک لوگوں کی نسبت یہ تو اچھا سوچتے ہیں، مفادات اپنا بھی، خاندان کا بھی، بچوں کا بھی، یہ کس لحاظ سے بیوقوف ہیں؟ اس کو قرآن نے ذکر کیا، اور میزان بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک صفی اور احمق کون ہوتا ہے، منافقوں کے نزدیک کون ہے، ملا اور اشرافیہ کے نزدیک کون ہے، دنیا داروں کے نزدیک کون ہے، اللہ کے نزدیک صفی کون ہے۔ اس میں تضاد ہے، جن کو اللہ صالح کہتا ہے منافق ان کو صفی کہتے ہیں، اور جن کو اللہ منافق کہتا ہے یہ اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں، یہ معاشرے کے باعزت طبقہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اتنا فرق ہے قرآنی پیمانوں میں اور اللہ کے پیمانوں میں، اور ان کے دنیا داروں کے رائج پیمانوں میں، جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے ان ترازوؤں میں اتنا فرق ہے کہ جو ادھر صالح ہے وہ ادھر صفی سمجھا جاتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں صفی ہے اس کو ادھر صالح اور بڑا کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے۔ باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔